شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے آج کے دن ہم آپ کو 8ویں صدی ہجری میں واپس لیے چلتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد اور سلطان محمد بن تغلق کے دور میں سلطنت ہند و سندھ کے حالات و واقعات کا پورا نقشہ ابھر سکے اور آپ کو ہندوستان کے باشندوں کی شان و شوکت، رہن سہن اور اس خطے پر خدا کے خصوصی احسانات اور قدرت کی برکات کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ ہم آپ کو کتاب مسالک الابصار فی ممالک الامصار کا ایک چیپٹر پڑھ کر سنائی دیتے ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں ابن فضل اللہ عمری، جن کا نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا۔ ابن فضل اللہ نے ہندوستان اور سندھ کے حالات و واقعات، جغرافیہ، شاہراہوں، ہواؤں، خشکی اور سمندر کے عجائبات، بڑے بڑے شہروں، حیوانات، نباتات، جمادات اور یہاں بسنے والی مختلف اقوام کا تذکرہ کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے مختلف سیاحوں، معلموں اور سفیروں سے بھی مدد حاصل کی تھی۔ ابن فضل اللہ چیپٹر سلطنت ہند و سندھ میں لکھتے ہیں کہ ایک عظیم و شان سلطنت ہے۔ روئے زمین پر کوئی دوسری سلطنت نہ تو وسعت کے اعتبار سے اور نہ ہی کثرت دولت و لشکر کے اعتبار سے اس سلطنت ہند و سندھ کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی سفر و حضر میں اس کے بادشاہ کی ٹھاٹ باٹ کے سامنے کوئی ٹھہر بھی سکتا ہے۔ اس کے پائے تخت کے 4 سمت پھیلے ہوئے ہیں، اس کے سمندروں میں موتی ہے، خشکی میں سونا، پہاڑوں میں یاقوت و الماس، وادیوں میں سندل و کافور، شہروں میں شاہوں کے تخت ہیں، یہاں ہاتھی اور گینڈے جیسے بڑے بڑے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے سٹیل سے مشہور ہندی تلواریں بنتی ہیں، یہاں لوہے، پارا اور سیسے کی کانیں بھی موجود ہیں، یہاں ایک پودا زعفران بھی پیدا ہوتا ہے۔ غرض یہاں انسانی منافع کے وسائل کی فراوانی ہی فراوانی ہے، چیزوں کے نرخ نہایت سستے ہیں، فوج تو بے شمار ہے اور شاہی غلام بے اندازہ ہیں۔ یہاں کے لوگ دانا، عقل مند اور فلسفی عقل رکھتے ہیں، خواہش نفس پر قابو رکھنے، نیز بادشاہوں اور دیوتاؤں کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے یہاں کے لوگ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور کتاب تحفۃ الالباب میں اندلسی مصنف محمد بن عبد الرحیم غرناطی لکھتے ہیں کہ ہند اور چین میں شاندار حکومتیں قائم ہیں، یہاں خوب عدل و انصاف ہے، سیاست اور حکومت بھی نہایت عمدہ ہے، اللہ نے یہاں کے لوگوں کو بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لوگ خوشحال ہیں، امن و عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فلسفہ طب ہو، حیت ہو اور اعلیٰ قسم کی دستکاری، اہل ہند نے اقوام عالم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں کے پہاڑوں اور جزیروں پر سندل اور کافور پیدا ہوتا ہے، ہر قسم کے خوشبودار مسالے اور طبی جڑی بوٹیاں بھی یہاں میسر ہیں۔ سب سے آخر میں ہم آپ کو شاہ ہند کا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا مراسلہ بھی پڑھ کر سنائی دیتے ہیں، جسے ابن عبد الربی اندلسی نے نعیم بن عماد کی سند سے رقم کیا ہے۔ اس مراسلے کا مضمون کچھ یوں تھا: شاہ شاہان کی طرف سے جو 1000 بادشاہوں کا بیٹا ہے اور جس کی بیوی 1000 بادشاہوں کی بیٹی ہے، جس کے استبل میں 1000 ہاتھی موجود ہیں، جس کی ملکیت میں 2 دریا ہیں جن کے دامن میں ناریل پیدا ہوتا ہے، اور ایسا عود و کافور کہ جس کی مہک 12 میل دور تک جاتی ہے، اس عرب سلطان کے نام جو خدا کی ذات و اختیار میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، واضح ہو کہ میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ بھیج رہا ہوں۔ تحفہ کیا، سلام و آداب۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس کوئی عالم بھیجیں جو مجھے اسلام کی تعلیم سمجھائے۔ واہ سلام، شاہ ہند بنام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی وقت ملے تو عرب و عجم کی
ماضی کی تاریخ کا ضرور مطالعہ کیجیے، اس وقت کے سنہرے دور سے سبق سیکھیے اور اپنے مستقبل میں شاندار تاریخ تخلیق کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔